شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن میں یہودیوں کے کن جرائم کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے کون سے گناہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں بیان کردہ یہودیوں کے جرائم۔ اس آرٹیکل میں ایک تفصیل ان جرائم کی پیش کی جا رہی ہے جن سے بنی اسرائیل کے لوگوں کی تاریخ اور ان کا ذہن سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی، جس کے بعد کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹکایا گیا۔ تاہم اس کے باوجود عیش شکنوں کا ان کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ لوگ اللہ کی آیت کو فروخت کرتے تھے اور ان سے اپنے ڈھب کے مطلب برآمد کرتے تھے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانے اور سمندر میں سے راستہ مہیا کیا جانے کے باوجود اپنے پروردگار کے مستقل ناشکر گزار بنے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران وہ بچھڑے کی پرستش میں لگے رہے۔ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشقت رزق یعنی من و سلوہ فراہم کیا تو ضد کر کے اسے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں اگانے کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ کی جانب سے صحرا کی چہچلاتی دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ مہیا کیا گیا، مگر کبھی اللہ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کی۔ اللہ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت خطہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے ضد میں اسے بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی بستی میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے ایک چٹان سے برآمد کیے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے۔ آسمان سے بھیجے گئے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر چڑھانے سے بھی انہیں کوئی آرا نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار تک پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو پہلے سٹپٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے ان کے بارے میں ٹھیک حکم لے کر آئیں تاکہ کس طرح گائے کو ذبح سے بچایا جائے۔ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے وقف ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن یوم سبت کوئی کاروبار نہ کرے نہ کوئی شکار، مگر انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے یوم سبت کے احترام کو پامال کیا۔ آسمانی کتابوں میں لفظ اور معنی تحریر کرتے تھے۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ان کے کسی فرد کے منہ سے کوئی سچی بات نکل جاتی تھی تو واپسی میں وہ اسے بے حد مدھون کرتے تھے۔ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور یہ کہ دوزخ کی آگ انہیں کبھی نہیں چھوئے گی۔ ان کے آپس میں ایک بھی شدید اختلافات تھے، چنانچہ وہ آپس میں قتل و غارت گیری کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے، جیسے کہ آج مسلم فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ ان کے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام کی کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک نبی آنے کی پیش گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینہ کو کہا کرتے تھے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ان کی سازشیں تمام عالم پر آشکار کرتے تھے اور کیونکہ ان کے بقول حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت کے لیے کسی غلط ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقے ڈالتے تھے۔ جادو کو جناب سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی ذرا ہماری بات سنیے، لیکن عادت کے مطابق آواز دبا کر رائنا کو رائینا کر دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے۔ اس باوجود وہ اس سے باز نہ آئے۔ قرآن پاک میں جب کسی سابقہ حکم کو منسوب کیا جاتا تھا تو اس پر منسوخی پر اعتراض کرتے تھے، اپنے پیغمبروں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرید کر سوال کرتے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اس کام پر اکساتے تھے۔ امن دیے جانے کے باوجود خیبر میں بیٹھ کر مدینے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔
جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے اور دوسرے لوگوں کی خاطر سن گن کر لیتے تھے۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متن ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے تھے۔ لوگوں سے کہتے پیٹتے تھے کہ اگر تمہیں فلاں حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ وہ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، سود لینے دینے پر مر مٹتے تھے، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کیا، دشمنوں پر غلبہ کے لیے بنی اسماعیل سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کے لیے درخواست کی، لیکن جب انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو اس پر سخت اعتراض کیا۔ اپنے نبیوں پر دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرنے، ان سے اور اپنی بہنوں سے نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے الزامات بھی بلا جھجک لگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور ایک بھاری چٹان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر جھلک ہے جو ہم نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت 29 اور 123، سورۃ مائدہ، سورۃ نساء اور سورۃ بنی اسرائیل سے لی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ بنی اسرائیل کے فرد جرم کا ایک دوسرا نام ہے۔ بنی اسرائیل کی عمر کم و بیش 2000 سال ہے، لیکن ان جرائم کو پڑھ کر نظر آتا ہے کہ سچائی، فرمانبرداری اور شکر گزاری اس قوم کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کی نفسیات میں اجتماعی طور پر ظلم و فساد برپا ہو تو وہ آج بھی اپنی پشت کرداری سے کیسے باز رہ سکتے ہیں، خواہ اس کے ہاں کتنے ہی علماء موجود ہوں یا علم و فضل کے افراد کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہوں، لیکن ان کی ٹریڈ کا نتیجہ تھا کہ انہیں بار بار تباہ و برباد کیا گیا۔ یہودی قوم کی تباہی اور بربادی کی تاریخ کا ایک سرسری جائزہ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، جس کی تفسیر کے ذریعے اس کی تاریخ بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کسی زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے گھنونے جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے امامت کے منصب